تنگی کے ساتھ آسانی ہے، انا کے ساتھ فرمایا اس کو. تو دنیا میں تنگی بھی ہے اور آسانی ہے، آسانی کے ساتھ تنگی، تنگی کے ساتھ آسانی. قیامت میں کیا ہوگا؟ یا صرف تنگی یا صرف آسانی اور راحت. تو تنگی کی جگہ دوزخ ہوگی کہ جہاں کوئی راحت، کوئی آسانی، کوئی آرام کی صورت نہیں. اور جہنم وہ جگہ ہوگی جہاں من چاہتے آرام ہوں گے، من چاہتے. یہ نہیں کہ صاحب ہم نے تو تجویز کر دیا تمہارے واسطے آرام، اب تمہیں آرام ملے کہ نہ ملے. نہیں، من چاہتا آرام ملے گا. یہی وجہ ہے کہ جنتوں کے درجات تو مختلف ہوں گے. جیسے کسی کا ایمان، اخلاص، اعمال مختلف، ایسے ہی جنتیں مختلف. اعلیٰ درجے کی جنت کون سی ہوگی؟ جنت الفردوس. لیکن جس طرح سے دنیا میں اگر کوئی شخص لکھ پتی ہے تو اس کو کیا ہے؟ کروڑ پتی کو دیکھتا رہتا ہے. ہاں میرے پاس تو $100,000 ہی ہیں، اس کے پاس تو $1 ملین ہیں، $10 ملین ہیں، میرے سے اچھی حالت میں یہ ہے. تو اب اس کو افسوس ہوتا ہے. وہ اس کو نہیں دیکھتا کہ جس کے پاس $100,000 نہیں ہے. جیسا کہ حدیث میں فرمایا گیا کہ جب تم اپنے آپ کو کسی تنگی میں دیکھو، کسی پریشانی میں تم گرفتار ہو جاؤ، فوراً اپنے سے زیادہ خراب حالت والے کو دیکھو تاکہ تم کو اطمینان ہو جائے کہ مجھ سے زیادہ بھی مصیبت میں لوگ گرفتار ہیں. تو اللہ کا شکر کرو گے اور صبر کی توفیق ہوگی. نہ یہ کہ تم اچھے سے زیادہ حالت والے کو دیکھو تو تم پریشان ہو جاؤ گے، تمہاری زندگی جو ہے وہ اجیرن ہو جائے گی. اپنے سے زیادہ پریشانی والے حالت میں دیکھو، اور جب کسی دوسرے کو پریشانی کی حالت میں دیکھو تو اللہ کا شکر ادا کرو. الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ، کہ اس اللہ کے تعریف اور اس کا شکر کہ جس نے مجھ کو اس اذیت سے محفوظ رکھا جس میں تم مبتلا ہے. تو اس وقت تو شکر کرو. اور جب کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ تو اپنے سے زیادہ مصیبت میں گرفتار لوگوں کی طرف توجہ کرو تاکہ تم اس وقت بھی اللہ کا شکر ادا کرو اور اس وقت بھی کیا ہے؟ صبر کرو. اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خزانے میں جس طرح سے نعمتیں بے شمار ہیں، مصائب بھی بے شمار ہیں. ہم کسی مصیبت کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس سے بڑھ کر کوئی مصیبت ہو نہیں سکتی. تو جیسے ایک شخص تھا، ہمارے حضرت مولانا محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فلسفہ نعمت و مصیبت ایک کتاب لکھی ہے 2 والیوم میں. اس میں ایک واقعہ لکھا کہ اللہ نے یوں کہیے کہ ایک ایسا بچے کو پیدا کیا، 2 جڑواں تھے لیکن کمر دونوں کی جڑی ہوئی تھی. جڑواں اس طرح تھے کہ کمر جڑی ہوئی اور دونوں کا رخ دوسری طرف. ایسے بچے پیدا ہوئے. اب پیدا ہونے کے بعد ماں باپ نے ڈاکٹروں کو دکھلایا کہ بھائی کوئی صورت ان کے الگ الگ کرنے کی ہو. تو معلوم ہوا کہ ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ بیک بون جو ہے وہ ایک ہی ہے، اسی پر تو ساری زندگی ٹھہری رہتی ہے، ان کو جدا نہیں کیا جا سکتا. ایک ہی بیک بون ہے جن میں 2 بچے ہیں، دونوں کی الگ جو ہے وہ ہڈی نہیں ہے. تو لہذا ان کو اگر ہم نے کاٹا تو یہ دونوں مر جائیں گے. لہذا یہ کہ جیسا بھی ہے رہو. اب رہے پلے بڑے اللہ کی قدرت، اللہ میاں قدرت دکھلاتے ہیں اپنی. بچے بڑے ہونے لگے تو دونوں کے مزاج اور دونوں کے ذوق اور شوق مختلف. ایک جو ہوا وہ دین پسند، دوسرا جو ہوا دنیا پسند. ایک تو دین سیکھنا چاہے، ایک دنیا سیکھنا چاہے. دونوں کے بالکل ذوق مختلف. لیکن ظاہر ہے کہ کوئی ادھر کو چلے تو دوسرے کو بھی ساتھ جانا پڑے، اور وہ ادھر کو چلے تو ادھر کو دوسرے کو بھی ساتھ جانا پڑے. اپنی اپنی مرضی کے مطابق اپنے سفر پر نہیں جا سکتے، اپنے رخ پر نہیں جا سکتے. تو وہ جو دنیا پسند بھائی تھا وہ یوں کہا کرتا تھا کیسی زندگی ہماری ہے، بڑی مصیبت کی زندگی ہے کہ جیسے دوسرے لوگ اپنی پسند کی زندگی جہاں چاہنا چاہتے ہیں، جس طرح چاہے رہنا چاہتے ہیں، ہم نہیں گزار سکتے. کیسی بڑی مصیبت ہے ہمارے واسطے، ہم سے زیادہ مصیبت میں کوئی نہیں دنیا میں. وہ دین پسند جو تھا وہ کہا کرتا تھا نہیں بھائی ایسا مت کہو، اللہ کو اس سے بھی زیادہ مصیبت دینے کا اختیار ہے، اس پر صبر کرنا چاہیے جو اللہ نے مصیبت دی. وہ کہا تو ملاٹا، تو ملا والی باتیں کرتا ہے، اس پر صبر کر لو. اس سے بڑی مصیبت کیا دنیا میں ہو سکتی ہے جو ہمیں ملی ہوئی؟ تو اپنی وہی بات کرتا. وہ سمجھ میں نہیں آتا تھا. تو اللہ کا کرنا کیا ہوا، وہ دین پسند بھائی کا انتقال ہو گیا. اب انتقال ہو گیا، اس کی جان نکل گئی اور یہ موجود، یہ زندہ ہے. پھر ڈاکٹروں کے پاس گئے کہ بھائی اس مردہ لاش کو جدا کر دو. انہوں نے کہا جدا کہاں سے کرتے ہیں، جدا کریں گے یہ بھی مرے گا. اس مخمصے میں اس لاش کو اپنی کمر پر لادے ہوئے اب یہ چل رہا ہے اور پھر رہا ہے. لاش تو لاش ہے، آج کچھ حالت، کل کو اس میں گلنے لگی، بدبو اٹھنے لگی، سڑنے لگی. اب اس کو یاد آیا کہ میرا بھائی کیا کہتا تھا.
اس نے کہا کہ واقعی میرا بھائی صحیح کہتا تھا کہ اللہ کے خزانے میں مصیبتیں بے شمار ہیں، میں اس پر صبر نہیں کر سکا، اللہ نے تو اس سے بھی زیادہ مصیبت مجھے دے دی۔ اس وقت کم سے کم وہ زندہ تو تھا، میرا مددگار تو تھا، میرے لیے تعفن اور بدبو کی نظام تو نہیں تھا، میں بوجھ اس کو اپنے اوپر پورے گویا یوں کہ یہ گندگیوں کا ایک بوجھ میں اپنے کمر پر لادے پھر رہا ہوں، کب میری جان چھوٹے گی اس سے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے خزانے میں نعمتیں بے شمار ہیں تو مصیبتیں بھی بے شمار ہیں، اس واسطے جتنی نعمت مل جائے اس پر شکر کرنا چاہیے، حرص نہیں کرنی چاہیے۔ حریص آدمی کی مثال اس کتے کی ہے کہ اس کا ٹکڑا اس کے منہ میں، اور اب اس نے کہا کہ اس ٹکڑے کو بھی نہ چھوڑوں کہ دوسرا نہ لے جائے، تو پیاس بھی لگ رہی، پانی پینے کو، پانی میں جو پہنچا تو وہاں جا کر کے جو منہ ڈالا تو وہاں ایک اور کتا نظر آیا جس کے منہ میں ٹکڑا۔ اب یہ خیال ہوا کہ بھئی یہ ٹکڑا تو منہ میں ہے، اس ٹکڑے کو بھی لے لو جو دوسرے کے پاس ہے۔ اب جو منہ کھولا تو وہ ٹکڑا بھی غائب۔ حریص آدمی کی مثال یہی ہوتی ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ بھی چلا جاتا ہے دوسرے کی فکر میں، جتنا ہے اس پر شکر اور قناعت ہونی چاہیے۔ اسی واسطے جو حدیث میں دعا سکھلائی گئی، بڑی عجیب دعا ہے، ربنا قنعنا بما رزقتنا وبارک لنا فیما آتیتنا، خداوندہ جو کچھ آپ نے رزق دیا اس پر قناعت نصیب فرما، اور جو کچھ آپ نے ہم کو عطا فرما دیا اس میں برکت عطا فرما۔ تو برکت جو ہے وہ چیز ہے کہ تھوڑی میں بھی زیادہ کام چل جاتا ہے، اور قناعت کے معنی یہ ہے کہ اس پر اطمینان ہے، جتنا کچھ مل گیا حرص نہیں ہے۔ تو اس واسطے مکمل دعا فرما دی کہ ہم کو قناعت نصیب فرما جو رزق دیا، اور جو کچھ عطا ہو چکا اس میں برکتیں دے۔ تو اس واسطے فرمایا یہاں کیا کہ آخرت میں جنتیں جو ہوں گی وہاں وہ ایسی جگہ ہوگی کہ لہم فیہا ما یشاؤون، کہ ان کے واسطے ان جنتوں میں وہ کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، اور پھر وہ عارضی نہ ہوگا، اس لیے کہ نعمت عارضی اگر ہوئی تو وہ نعمت نہیں، خالدین ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس حالت میں۔ کان علی ربک وعدا مسئولا، فرمایا شک مت کرنا، کوئی تردد مت کرنا، ہے تو تیرے رب پر اے پیغمبر وعدہ، اور مسئولہ وعدہ وہ کہ جس کے بارے میں یہاں ترجمہ کرنے والوں نے اور ہمارے بزرگوں نے جو ترجمہ کیا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان کی رعایت سے ترجمہ کیا ہے۔ ترجمہ یہ کیا کہ جس کے دعا کی جا سکتی ہے، یعنی یہ وہ وعدہ ہے جس کی دعا کی جائے، بلا شبہ بالکل صحیح ترجمہ ہے اور اللہ کے شان کے مناسب بھی ہے۔ لیکن مسئولاً کے معنی یہ ہیں کہ جیسے وہ وعدہ کہ جس کے بارے میں پوچھ تاچھ کی جا سکتی ہے، ہاں بھائی کہاں گیا وہ وعدہ، مسئول کے معنی یہ بھی ہیں۔ سمجھ میں آیا نہیں میری بات؟ تو یہاں قرآن میں اس لفظ کو ایسے موقع پر لایا گیا کہ وہ وعدہ ایسا نہیں کہ جو ہوا میں اڑ جائے، بلکہ وہ وعدہ کہ جس کے بارے میں پوچھ تاچھ کی جا سکتی ہے کہ کہاں ہے وہ وعدہ۔ لیکن ظاہر ہے کہ اللہ کے شان کے مناسب ترجمہ یہی کریں گے کہ وہ وعدہ کہ جس کی دعا کی جائے گی۔ تو ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ ہم کو عطا فرما۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ، فرمایا اور جس دن کہ ہم ان کو جمع کریں گے، سب کا حشر ہوگا، وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان کو بھی بلائیں گے جن کی عبادت کیا کرتے تھے دنیا میں، عابد اور معبود سب کو اکٹھا کریں گے، سب کا ایک ساتھ حشر ہوگا۔ اور کیا ہوگا؟ فیقول، وہاں کیونکہ عدالت میں بات تو کھل کر سامنے آنی چاہیے، جج اپنے علم کے مطابق فیصلہ نہیں کیا کرتا، اور نہ جج کو اس بات کا اختیار ہے کہ اپنے ذاتی علم پر فیصلہ کرے۔ جج فیصلہ کرتا ہے فاعل کی بنیاد پر۔ فاعل کیا کہہ رہا ہے؟ فاعل جس کو مجرم قرار دے گا، جج اپنے فیصلے میں اسی کو مجرم کہے گا، اپنے علم کی بنیاد پر فیصلہ وہ نہیں کر سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عدالت میں ظاہر ہے کہ اللہ کا علم جو ہے ازلی ہے، ابدی ہے، جزء اور کل کو محیط ہے، اور ان کے علم کے اندر کہیں جو ہے وہ کھوٹ کی ملاوٹ نہیں، مگر انصاف بھی تو کوئی چیز ہے۔ وہاں انصاف کا نظام کس طرح قائم ہوگا؟ اپنے ذاتی علم اور ملک اور اختیار کے باوجود ضابطے اور قاعدے کو پورا جو ہے کیا جائے گا۔ وہاں دونوں سے سوال ہوگا۔ پہلے سوال ہوگا ان سے جن کی عبادت کی گئی، اس لیے کہ ہو سکتا ہے انہوں نے دنیا میں کہا ہو کہ ہماری عبادت کرو، عبادت کرنے والے سادگی کے اندر ان کی عبادت میں مبتلا ہو گئے، تو پہلے ان سے پوچھا جائے گا۔ فَيَقُولُ
अअंतुम अबललतुम इबादी हाउलाई अम हुम ضلوا السبيل, क्या तुमने बेराह किया मेरे बंदों को, मेरे इन बंदों को। और सुभान अल्लाह, अजीब बात है, वो गुमराह जो होंगे उनको भी अपने बंदे कह रहे हैं, मेरे बंदों को। ये बंदे तो मेरे थे, ये लेकिन मेरे रास्ते को छोड़ करके, मेरी इबादत को छोड़कर इन्होंने दूसरों की इबादत की, जबकि हक ये था कि मेरी इबादत करते, लेकिन दूसरों की इबादत में जो ये मुब्तला अगर इफ्तार हुए, तुमने कहा होगा इनको, तुमने इनको राह से भटकाया होगा, तुमने भटकाया मेरे इन बंदों को, या ये खुद ही भटक गए। अम हुम ضلوا السبيل, या ये खुद ही भटक गए, यानी तुम हो इसमें मुजरिम या इनका जुर्म है, कसूरवार कौन है। क़ालू सुब्हानक, वो यूं कहेंगे, वो माबूदीन बातिल, वो कहेंगे पाक है आपकी जात, यानी भला इस बात से, इस ऐब से कि आपके साथ कोई शरीक हो सके, इस ऐब से आपकी जात पाक है। मा कान यंबगी लना अन नत्तखिज़ मिन दूनिका मिन औलिया, हमारे लिए भला कहां ज़ेब देती है ये बात कि हम बना लें आपको छोड़कर किसी को कारसाज। कारसाज आपके अलावा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता, हम किसी को भी दूसरे को कारसाज नहीं बना सकते, जजाए कि हम खुद अपने को कारसाज कह लें, इसलिए कि आपके अलावा कोई है ही नहीं कारसाज। मा कान यंबगी लना, नहीं है मुनासिब और ज़ेब देता हमारे लिए कि हम बना लें आपके अलावा किसी को कारसाज। वलाकिन मत्तातहुम, लेकिन हकीकत हाल क्या है वो भी हम बतलाए देते हैं। हकीकत हाल ये है कि ये कसूरवार हैं, और कसूर भी इनका ऐसे भद्दे तरीके पर कि वलाकिन मत्तातहुम, आपने इनको सामान दिया। मत्तातहुम, मता से है सामान दिया, यानी सामान बेइफराद दिया, नेमतें दी। व आबाहुम, और इतना ही नहीं, आबा और अजदाद से इनके पास सामान और आपकी नेमतों का सामान चला रहा था, बाप दादा के वक्त से आपके ज़ेर एहसान। और क्या हुआ, हत्ता नसु ज़िक्र, मगर नाशुक्रे, उन नेमतों में पढ़कर बजाय इसके कि आपके हक को पहचानते, उन नेमतों में पढ़कर गाफिल हो गए। इस गफलत का नतीजा यह है कि आपकी इबादत न की, हमारे गलत इबादतों में लग गए। ये दरअसल इनकी नेमतों के इस्तेमाल का गलत रुख है। मालूम यह हुआ कि आदमी तंगी में ज्यादा नहीं भटकता, नेमतों में ज्यादा भटकता है, अच्छी हालतों में ज्यादा भटकता है। इम्तिहान तो दोनों सूरतों में होता है, मुसीबत की सूरत में भी इम्तिहान है, आजमाइश है, और राहतें और नेमतों की सूरत में भी आजमाइश है। मगर राहतों वाली आजमाइश जो है वो ज्यादा खतरनाक होती है, इसलिए कि उसमें ज्यादा आदमी जो है वो गफलत में पड़ जाता है। हत्ता नसु ज़िक्र वकानु कौमन बूरा, और ये हैं ही दरअसल जो हैं ये यूं कहिए कि बदतीनत और बद किरदार कौम, कि इनको जो है वो कहीं सही रास्ता नजर नहीं आया, गलत इन्होंने फायदा उठाया। फ़क़त कज़्ज़बूकुम बिमा तक़ूलून, तो फरमाएंगे लो अब सुन लो, जिनको तुम पुकारा करते थे, जो कुछ तुम कहा करते थे, क्या कहते थे कि मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा। ये था वो दावा और ऐलान मुशरिकीन का कि हम जो इन बुतों की इबादत करते हैं वो सिर्फ इसलिए करते हैं कि ताकि ये हमारे सिफारिशी बन जाएं अल्लाह के यहाँ, इस वास्ते हम इबादत करते हैं। अल्लाह के यहाँ हमारी रसाई डायरेक्ट नहीं है, जैसे दुनिया के बादशाहों के यहाँ हमारी रसाई नहीं होती, ज़ाहिर है कि वास्तों से जाते हैं। तो इसी वास्ते ये भी हमारे लिए एक वास्ता है अल्लाह के तक पहुंचने का, ये हमारे सिफारिशी हैं। तुम अल्लाह ताला फरमाएंगे जो तुम दुनिया में कहा करते थे, ये तो उन्होंने झुठला दिया तुम्हारी बात को। फ़क़त कज़्ज़बूकुम बिमा तक़ूलून फ़मा तस्ततीऊन सरफ़न वला नसरा, फरमाया कि फिर तुम उस वक्त न ताकत रखोगे इस अजाब को अपने से हटाने का, और न तुम्हें कहीं से मदद मिल सकेगी उस वक्त। वमन यज़लिम मिनकुम नुज़िक़हु अज़ाबन कबीरा, और जिसने दुनिया में जुल्म किया और करेगा, यानी शिरक वाला जुल्म, जिसने शिरक किया उसको जुल्म से ताबीर किया, तुम में से हम उनको बड़ा अजाब का मजा चखाएंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल अल्लज़ीना ला यरजून लिक़ाअना लौला उन्ज़िला अलैनल मलाइकतु औ नरा रब्बना
لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا صدق الله العظيم. گزشتہ آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کچھ باتیں آئیں کہ جو مخالفین آپ کے لیے غلط قسم کی مثالیں دے رہے ہیں اور یا غلط باتیں آپ کی طرف منسوب کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے دلوں میں شکوک اور شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس پر ان کی مذمت ہوئی اور ان کو الزامی اور تحقیقی جواب دیے گئے۔ تو یہاں انہی کا مزید تذکرہ ہے، ایسے ہی لوگوں کا، اور ان کے لیے ایک ایسا لفظ لائے کہ جس سے وہ باتیں کہنے والوں کی پوزیشن بھی سامنے آ جائے، یہ کہنے والے کس طرح کے لوگ ہیں، کس زمرے کے لوگ ہیں، کس قماش کے لوگ ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ وقال الذین لا یرجون لقاءنا، ان لوگوں نے کہا کہ جو ہمارے ملنے کا جو لوگ
ڈر نہیں رکھتے جن کو اندیشہ نہیں ہے۔ اصل میں رجا کے معنی آتے ہیں امید کے، لیکن امید اچھی چیز کی بھی ہو سکتی ہے اور امید جو ہے وہ کسی اپنے اعتبار سے کسی تکلیف دہ چیز کی بھی ہو سکتی۔ اس واسطے میں یہاں رجا کا ترجمہ کر رہا ہوں جنہیں اندیشہ نہیں ہے ہم سے ملنے کا، کیونکہ اللہ سے ملنا جو ہے وہ ایک گنہگار آدمی کے لیے ظاہر بڑی فکر کی بات ہے۔ ان کے سامنے ہم کو جا کر جواب دینا ہے، یہ احساس آدمی کے لیے بہت ہی پریشان کن ہے۔ اس احساس ہی کو اپنے پاس نہیں آنے دیتا، اس لیے میں وہ لفظ میں بول رہا ہوں، یا یوں کہ یہ اندیشہ کی جگہ وہی لفظ بالکل اسی معنی میں لا سکتے ہیں، اور دوسرا لفظ جنہیں خطرہ نہیں ہے، جنہیں کوئی خطرہ نہیں ہے ہم سے ملاقات کا، یعنی بالکل فارغ رہنا چاہتے ہیں اس خیال سے۔ تو جنہیں خطرہ نہیں ہے ہمارے ملاقات کا، وہ کیا کہتے ہیں؟ کیوں نہ اتار دیا گیا ہم پر فرشتے۔ صاحب ہمارے پاس فرشتوں کو بھیجا جانا چاہیے تاکہ اللہ میاں کی مرضی وہ ہم کو آ کر بتلا دیں۔ اس کے لیے یہ کیا ضروری ہے کہ ایک آدمی کو جو ہمارے جیسا اس کو پیغمبر بنا دیا، فرشتے آئیں اللہ کی مرضی بتلا دیں؟ آخر روزی بھی دینے کو ہمارے واسطے آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ اسی طرح سے موت دینے کے واسطے بھی فرشتے آتے ہیں نہیں آتے؟ بیماری دینے، تندرستی دینے کے واسطے آتے ہیں فرشتے، ایسے ہی اللہ کی مرضی بتلانے کے واسطے بھی فرشتے آ سکتے ہیں، کیوں نہیں آتے فرشتے؟ تو کیوں نہ اتار دیے گئے ہمارے اوپر فرشتے، یا ہم دیکھ لیں اپنے رب کو۔ بس اللہ میاں کے لیے مشکل نہیں ہے، وہ خود ہمیں دکھلا دیں، ہم اللہ کو دیکھ لیں، ان سے پوچھ لیں کہ اللہ میاں آپ کی مرضی کیا ہے۔ کوئی بیچ میں واسطے کی ضرورت نہیں ہے، براہ راست اللہ سے تعلق قائم کرنا۔ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں تو اللہ میاں سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا آپ کی مرضی، تو اللہ کو دیکھ لیں۔ پر اس کا جواب کیا دیا اللہ تعالیٰ نے؟ لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ، بہت بڑے بندے ہیں اپنے دلوں میں، اپنے خیال میں کچھ زیادہ ہی بڑے بندے ہیں۔ سمجھا نا؟ بڑا بول کون بولتا ہے؟ جو اپنے کو بڑا سمجھ رہا ہے، اور اگر اپنے کو حقیر سمجھے وہ بڑی بات منہ سے نہیں نکالتا۔ تو اپنی حیثیت اور لیمٹ سے آگے بڑھ کر، لیول سے آگے بڑھ کر جب کوئی بات کرتا ہے تو کیا کہتے ہیں آپ اردو میں؟ نہ بس اپنی حد میں رہو، سمجھا؟ بڑے بول نہ بولو، وہی بات ہے۔ لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ، انہوں نے بڑائی چاہی ہے اپنے دلوں کے اندر۔ لفظی ترجمہ تو یہی ہے، اور وہی میں نے کہا کہ بڑے بندے ہیں اپنے خیال میں، یہ ہے محاورے کا ترجمہ ٹھیک۔ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا، اور برائی کرنے میں حد سے کچھ زیادہ ہی آگے بڑھ گئے ہیں۔ عتو اور عتو کہتے ہیں ایک لمٹ سے آگے بڑھ جانے کو، اور آگے بڑھ جانا غلط طریقے پر۔ ایک تو یہ ہے کہ لمٹ شریعت نے بھی مقرر کی ہے، مثلاً فرائض ہیں، ظاہر ہے کہ ایک لمٹ کا نام فرض ہے، اس سے آگے لمٹ ہے اس کا نام واجب ہے، اس سے آگے لمٹ ہے اس کا نام سنت رکھ سکتے ہیں آپ، اس سے آگے ہیں تو مستحبات ہیں، اس سے آگے ہیں تو مباحات ہیں۔ یہ مختلف جو ہیں، یہ دائرے جو بنائے گئے ہیں، یہ بھی ایک لمٹ ہے، لیکن یہ نہیں کہا جائے گا کہ جو فرض سے آگے واجب ادا کرنے کو چلا ہے وہ غلط کام کر رہا ہے، وہ مجرم ہے، ایسا نہیں کہا جائے۔ اس لیے میں نے وہ کہا، یہ بولا ہے کہ جو حد سے آگے غلط طریقے پر جا رہا ہے اس کو عتو کہتے ہیں، ایسے جانے کو۔ تو وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا، برائی کے اندر حد سے آگے ہی نکلے جا رہے ہیں۔ یہ برائی کیا ہے؟ برائی یہ ہے کہ اللہ کو آپ یوں کہتے ہیں کہ ہم اللہ میں سے بات کرنا چاہتے ہیں، بڑے گستاخ ہو۔ اس گستاخی کے اندر تم حد سے آگے بڑھ گئے کہ یوں نہیں خیال کرتے کہ تمہاری حیثیت کیا ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے سب سے اللہ میاں نے دنیا میں کلام نہیں کیا، اور تم جو ہے یہ بات منہ سے نکال لے کہ ہم تو اللہ میاں کو دنیا میں دیکھنا چاہتے ہیں اور بات کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ گستاخی کے اندر کچھ حد سے ہی آگے بڑھ گئے۔ یہ ہوا حاصل۔ یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا۔ فرمایا خیر ہمیں تو دنیا میں کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا،
اللہ تعالیٰ کی رویت اور ان کا دیدار دنیا میں کسی کو نہیں ہو سکتا. ہو سکتا تھا تو پیغمبروں کو ہوتا، لیکن سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کی درخواست کی، ارینی انظر الیک، مجھے دکھلا دیجئے، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو یہی فرمایا کہ لن ترانی، تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے. تو وہ دیکھنا اگرچہ دیکھنے کی درخواست اس جذبے سے نہیں تھی جس جذبے سے کفار کہتے ہیں، بلکہ وہاں تو محبت کا جذبہ تھا. محبت حقیقی ہوتی ہے تو محبوب کے دیدار کا شوق بھی دل میں پیدا ہوتا ہے. اس شوق سے مجبور ہو کر کے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ ربی ارینی، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو آپ نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ سکتے. اور اگر بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو کیوں نہیں دیکھ سکتے تو اس کا تجربہ کرا دیتے ہیں. تو تجربہ کیا ہے؟ وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي. اچھا ذرا پہاڑ کی طرف سے ذرا دیکھو، پہاڑ اگر اپنی جگہ ٹھہرا رہ گیا، ہماری اس تجلی جو ہم کریں گے اس تجلی کی تاب لے آیا، تو اگر پہاڑ لے آیا تم بھی لے آؤ گے. فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، جب تجلی فرمائی رب نے اس پہاڑ کے اوپر، جعلہ دکن، پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، ہل گیا اپنی جگہ سے. وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے. فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ. جب افاقہ ہوا اور پہلی حالت لوٹ آئی، ہوش حواس درست ہوئے، تو پکار اٹھے کہ آپ کی ذات پاک ہے اور میں توبہ مانگتا ہوں کہ میں نے کچھ حد سے آگے بڑھ کر کے گویا. حالانکہ میں نے کہا کہ وہ جذبہ دوسرا تھا، وہ جذبہ مبارک ہے، لیکن وہ جو حد تھی اس حد سے آگے کی درخواست کی گئی تھی. تو اس لیے کہا کہ تبت الیک، میں توبہ مانگتا ہوں، یہ آپ ہی کی طرف بس رجوع ہوتا ہوں، اس لیے کہ پناہ کی جگہ بھی تو آپ ہی ہیں. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، اور آپ کی ذات اور صفات کے تعلق سے سب سے پہلے یقین کرنے والوں میں ہوں، مطلب اس میں کوئی تردد نہیں میرے اندر. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار اور زیارت دنیا میں ہو نہیں سکتا. اگر ہو سکتا تو انبیاء علیہم السلام کو ہوتا. تو عوام کو تو کیا مانا، اور پھر وہ بھی کافر، ان کے دیدار کے تو کوئی مطلب نہیں. آخرت میں دیدار ممکن ہوگا، مگر وہاں دیدار بھی دیدار عام نہیں، وہ دیدار عام بھی ہوگا اور ایک اعتبار سے خاص بھی ہوگا. خاص تو اس اعتبار سے ہوگا کہ صرف اہل جنت کو ہوگا، اور عام اس اعتبار سے ہوگا کہ جنت میں کوئی ایسا نہ رہ جائے گا جس کو دیدار نہ ہو. اس اعتبار سے عام ہوگا. تمام اہل جنت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار کریں گے اس دن. حدیث میں جس کی تفصیل آتی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جب اہل جنت میں پہنچ جائیں گے اور اپنے اپنے ٹھکانے کو پالیں گے. ٹھکانے کو پانے کا لفظ آپ محاورہ سمجھ رہے ہیں نا، مطلب یہ ہے کہ اب وہ جو اجنبیت کی جو ایک وہ ہوتا ہے، ایک وحشت ہوتی ہے ہر اجنبی جگہ کی، چاہے کتنی بھی اچھی جگہ ہو، وہ اجنبیت کا جو اثر ہو سکتا ہے طبیعت میں وہ ختم ہو جائے گا. ساری چیزوں سے مانوس ہو جائیں گے، میرا گھر کہاں کو ہے، دروازہ کہاں کو ہے، اور صاحب وہ نعمتیں کہاں کس طرح کی ہیں اور کہاں ہو رہے ہیں اور کہاں غلمان، اس غرضے کے سب چیزوں سے انسیت ہو جائے گی. اس کے بعد آواز آئے گی، مانگو کیا مانگتے ہو. اب کیا مانگے صاحب، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا مانگے. آواز سنی پریشان ہو گئے، کیا مانگے. اس لیے کہ نعمتیں جو ہیں وہاں جو ملنے والی ہوں گی، اس کے لیے تو حدیث میں ایک عجیب الفاظ بس آ گئے جس سے اس سے زیادہ اور تعارف نہیں ہو سکتا کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. وہ نعمتیں ایسی ہوں گی جن کو کسی آنکھ نے دنیا میں دیکھا نہیں، جس کو کسی کان نے سنا نہیں، اور جس کا کبھی تصور اور خیال تک بھی کسی کے دل پر نہیں آیا. تو ان سارے حواس سے بلند و بالا نعمتیں وہاں ہوں گی. اب آدمی سوچے تو کہاں سے سوچے اور کیا سوچے، اور پوچھا جا رہا ہے کہ مانگو کیا مانگتے ہو. بھائی کیا مانگ لیں، جس کا تصور بھی نہیں کیا تھا وہ بھی مل چکا ہے. آخر سب لوگ طے کریں گے کہ بھائی دنیا میں بھی جو دین کی باتیں بتلانے تھے انہی کے پاس چلو، وہی بتلائیں گے.
تو علماء کے پاس پہنچیں گے کہ صاحب آپ ہی بتلائیے یہ جو آوازیں لگ رہی ہیں کیا جواب دیں، ہمیں تو کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا، کوئی نعمت ایسی نہیں ہے جو ہم کو نہ مل گئی ہو، تو اب کیا مانگے؟ وہ جواب دیں گے کہ یہ ساری محنتیں دنیا میں تم نے کیوں کی تھی؟ کہ اللہ کے واسطے کی تھی۔ اللہ کے واسطے تو کی تھی نا، کہ جی ہاں، تو پھر اللہ میاں کا تو دیدار ہوا ہی نہیں۔ جس کے واسطے، جس کی محبت سے سرشار ہو کر یہ محنتیں کی، تو اس کا تو دیدار ہی نہیں ہوا ابھی تک۔ محبوب کے دیدار کو کیا دل نہیں چاہتا؟ محبت کرنے والے کو ضرور چاہتا ہے۔ تو لہذا بس یہی تو سب سے بڑی نعمت ہے، یہ جنت، یہ سب بڑی نعمت نہیں، نعمت ہے مگر سب سے بڑی نعمت محبوب کا دیدار اور محبوب کا وصال ہے۔ آرام کے بستر پر نرم نرم گدے پر عاشق کو ڈال دیجئے اور ساتھ میں یہ پیغام سنا دیجئے کہ محبوب یہ کہتا ہے کہ ساری عمر مجھے نہیں دیکھنے پائے گا۔ وہ کہے گا ایسا نرم بستر دور سے، اس کو دور سے میرا سلام، مجھے تو تکلیف میں رہنا منظور ہے لیکن محبوب کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ یہی ہے محبت۔ تو جنت ہے، نعمت ہے، مگر ان سب سے بڑھ کر نعمت ہے وہ محبوب حقیقی کا دیدار۔ تو اس لیے وہ تو ہوا ہی نہیں، ہاں واقعی نہیں ہوا، تو بس اسی کی دعا کرو۔ اب دعا کرنے میں اور اس کے بعد قبول کرنے میں کیا دیر ہو؟ تو خود ہی فرما رہے ہیں مانگو کیا مانگتے ہو۔ چنانچہ وہ دعا قبول ہوگی اور حکم ہوگا کہ سب لوگ اکٹھے ہو جاؤ ایک جگہ میدان میں۔ میدان میں اکٹھا ہونا اس لیے نہیں کہ اگر میدان میں نہ ہوتے تو دیدار نہ ہو جاتا، دراصل وہ بھی یوں کہیے کہ اہتمام شان کے واسطے۔ جیسے 5 وقت کی نماز آپ گھر میں پڑھیں، نماز تو وہ بھی ہے بلکہ زیادہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ہوتی، لیکن اگر محلے کی مسجد میں چلے جائیں تو نماز کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اور فائدوں کے علاوہ اس میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے اہتمام شان جو ہے وہ سامنے آتی ہے کہ ایک شخص وضو کر کے، کپڑے پہن کر اور تیاری کر کے اور اللہ کے یہاں عبادت کرنے کے واسطے گھر سے نکلا، 10 20 50 100 قدم جتنے جانا ہے وہ جا رہا ہے۔ کتنی اہمیت ہے اس نماز کی۔ پھر ہفتے کے اندر ایک نماز جمعہ کی وہ رکھی ہے کہ سارے 2-4 محلے کے لوگ اکٹھے ہو کر ایک بڑی مسجد میں آ جائیں تاکہ اس نماز کی اور زیادہ اہمیت سامنے آئے۔ پھر عیدین کی نماز کی اہمیت کو اور بتلانے کے واسطے سارے بستی والے بستے سے باہر نکل جاؤ میدان کے اندر، وہاں جا کر پڑھو تاکہ اور اہمیت سامنے آ جائے۔ تو جس چیز کے واسطے جتنی تیاری ہوگی اس سے یہی معلوم ہوگا کہ بڑی اہمیت ہے اس چیز کی۔ سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ گھر کے اندر تو آپ نماز پڑھیں گے، کیسے پڑھیں گے؟ جو کپڑے پہنے وہی پہن کے پڑھ لیں گے، کہیں چلنا نہیں پڑتا، کہیں پھرنا نہیں پڑتا، کچھ زیادہ تیاری نہیں کرنی پڑتی۔ لیکن مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آپ کو تیاریاں کر کے آنا پڑتا ہے، اس سے اہمیت معلوم ہوتی ہے نماز کی۔ تو اس واسطے اہتمام شان یہ محبوب حقیقی کا دیدار ہے، کوئی ہنسی کھیل نہیں، یہ اس ذات کا دیدار ہے جو کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ وزیر وزراء کا دیدار بھی تم لوگ گھر سے اٹھ کر ویسے ہی جا کے سگریٹ پیتے ہوئے اور کیا نام ہے ہاتھ ہلاتے ہوئے نہیں جاتے، بلکہ بہت تیاریوں کے ساتھ جاتے ہو۔ یہ مالک الملکوت جو ہے اس کے دیدار کی کچھ تو تیاری ہونی چاہیے، اس کے دیدار کی کچھ تو تیاری ہونی چاہیے۔ چنانچہ وہاں جس طرح کی بھی تیاری ہو سکتی ہے وہ کرا کر اور کہا جائے گا کہ ایک جگہ سب اکٹھے ہو جاؤ، وہاں وہ دیدار ہوگا۔ تو اس دیدار کی جو بھی کچھ کیفیت ہوگی اس ہم یہاں دنیا میں کیا بتلا دیں، بس یہ ہوگا کہ وہ دیدار سے فارغ ہو کر جب یہ اپنے اپنے ٹھکانوں پر پہنچیں گے تو وہ ہو رہی ہوں کہیں گی کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے، کیوں کیا بات ہے، یہ تمہارے چہروں پر بدنوں پر ایسا نور اس سے پہلے تو کبھی دیکھنے میں نہیں آیا، یہ نور جو ہے جو پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ کیوں، کس وجہ سے، کہاں سے آئے؟ تو جواب دیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار کر کے آئیں، یہ دراصل اس کا نور ہے۔ اسی کو میں کہا کرتا ہوں کہ دنیا میں اگر کوئی خوشی اور راحت کی چیز مل جائے تو چہرے پر اس کی کیفیت نمایاں ہوتی نا، جیسے غم کے اثرات چہرے پر نمایاں ہوتے ہیں۔ چہرے کو دیکھ کر کوئی کیا کہتا ہے، میں خیر تو ہے، کیا بات ہے آج تو چہرہ کچھ مرجھایا ہوا نظر آ رہا ہے، بھئی چہرہ کہاں سے مرجھا گیا؟ لیکن وہ چہرے کا جو تر و تازگی ہے اس میں جب فرق آتا ہے تو آدمی کہتا ہے کہ اس پر غم کے اثرات ہیں، اور اس کے مقابلے میں اگر آپ کو چہرہ ذرا سا کھلا ہوا نظر آئے تو آپ کہتے ہیں کہ بھائی ماشاء اللہ، اللہ مبارک کرے، بہت خوش نظر آ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ معلوم ہوا کہ خوشی اور غمی دنیا کی اس کے اثرات اگر ہمارے چہروں سے نمایاں ہو سکتے ہیں، اور کھلے ہوئے چہرے سے ہم خوشی کو محسوس کرتے ہیں اور مرجھائے ہوئے چہرے سے غم کا اندازہ لگاتے ہیں، تو وہاں کی وہ مسرت جو حقیقی مسرت ہوگی
اور اس نعمت کے ملنے پر ہوگی کہ اس سے بڑی کوئی نعمت دنیا میں نہیں، نہ آخرت میں اس سے بڑی نعمت۔ ظاہر ہے کہ اس کے اثرات اگر چہرے اور بشرے پر اتنے واضح ہوں کہ جس کو یوں کہا جائے کہ نور، تو نور کی ذات کے دیدار کا یہ اثر تو پڑنا ہی چاہیے۔ کیوں بھائی، خوشبو والے کی دکان میں پہنچتے ہیں، پرفیوم کی دکان میں پہنچتے ہیں، تو آپ کو نہ صرف یہ کہ آپ کے دماغ میں وہ خوشبوئیں جو مہک جاتی ہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ کچھ زیادہ دیر بیٹھے رہنے کی وجہ سے ان جگہوں میں جب آپ اٹھ کر جائیں گے تو آپ کے کپڑوں پہ سے بھی وہ خوشبو آنے لگ جائے گی۔ تو اگر دنیا کی ان چیزوں کا اثر کچھ دیر تک آپ کے اوپر ہو سکتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نور محض جو نور حقیقی ہے، اس کی ذات کے دیدار کا یہ اثر اگر پڑ جائے کہ وہ نور ہمارے چہرے اور بشرے پر اس کا پڑتا ہو، تو کون سی مشکل بات ہے۔ تو بہرحال اس نور کو دیکھیں گے ہو رہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ آخرت میں دیدار جو ہے اللہ تعالیٰ کا ہو سکتا ہے، مگر ایک اعتبار سے عام ہوگا اور ایک اعتبار سے خاص ہوگا۔ کفار وہاں بھی محروم ہوں گے اس دیدار سے، تو لہذا اس جگہ خاموشی کا مطلب یہ کہ ہمارا دیدار تو تم بھول جاؤ، وہ تو ہو نہیں سکتا۔ رہ گیا فرشتوں کی بات، تو فرشتوں کی تمنا کرتے ہو فرشتہ کیوں نہ اتار دیے گئے؟ ہاں فرشتوں کو ضرور دیکھو گے تم، وہ ٹھیک بات ہے، جیسے ہم کہہ دیتے ہیں نا بھائی، ہاں ٹھیک بات ہے بھائی، تم فرشتوں کو تو ضرور دیکھ لو گے، مگر وہ وقت ایسا ہوگا کہ پھر تم رو گے سر پکڑ کے، جس کو کہہ دیتے ہیں نا ہاں بھائی یہ تو ہوگا، مگر وہ ایسا وقت آئے گا، اسی کو فرما رہے۔ یوم یرون الملائکۃ، وہ دن جس دن دیکھیں گے فرشتوں کو، لا بشری یومئذ للمجرمین، اس دن مجرموں کے لیے کوئی خوشی اور خوشخبری نہ ہوگی۔ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، اور اس دن کیا کہیں گے؟ ارے ہے کوئی آڑ پہاڑ۔ یہ ٹھیک اردو کا ترجمہ کر رہا ہوں میں۔ ہجر کہتے ہیں اصل میں ایسی رکاوٹ کو کہ جو آپ کو ادھر سے ادھر نہ جانے دے، یہ ہے دراصل ہجر، اور مہجور اسی سے بنا ہے۔ تو اسی لیے آڑ اور پہاڑ کیا مطلب؟ کوئی آڑ کوئی آ جائے تو میں اس کو نہ دیکھ سکوں، وہ مجھے نہ دیکھ سکے، اسی کو تو کہتے ہیں نا آڑ۔ تو اسی لیے میں ترجمہ کر رہا ہوں، ارے بھائی ہے کوئی آڑ پہاڑ کہ ان سے بچ جائیں۔ جن فرشتوں کو دیکھنے کی آرزو دنیا میں کی تھی، کیوں نہیں آتے فرشتے؟ جب وہ فرشتے آئیں گے تو یہ کہیں گے ارے ہے کوئی پناہ کی جگہ، ہے کوئی پناہ کی جگہ۔ تو اسی واسطے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ترجمہ کیا، وہ یہاں اس کا یہی کیا با محاورہ ترجمہ، یوں کہیں گے ارے پناہ پناہ، اس کا ترجمہ انہوں نے با محاورہ کیا۔ اور شاہ عبد القادر دہلوی اور محمود الحسن نے جو ترجمہ کیا وہ یہی ہے کہ ہے کوئی آڑ کی جگہ۔ تو میں اس میں وہ کہہ رہا ہوں جو محاورہ ہمارے یہاں کے اردو کا، بھئی ہے کوئی آڑ پہاڑ کہیں بچ جائیں جا کر، تو حقیقت یہ ہے کہ وہ پناہ ڈھونڈیں گے۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی طرف ایک اور ترجمے کی نسبت ہے، اور وہ ہجرا محجورہ کا ترجمہ کرتے ہیں حراما محرما۔ یعنی کیا مطلب؟ وَيَقُولُونَ کا فاعل جو ہے وہ مجرمین نہ ہوں گے، جو میں نے اب ترجمہ کیا، اس کے معنی تو یہ ہیں کہ ان فرشتوں کو جب عذاب لاتا ہوا دیکھیں گے ضرور فرشتوں کو، مگر عذاب لانے والے فرشتوں کو دیکھیں گے، تب وہ کہیں گے ارے بچاؤ بچاؤ بچاؤ، کہیں پناہ ہے کیا؟ اس وقت یوں کہیں گے، کہنے والے کون؟ مجرم۔ تو اس صورت میں تو یقولون کا تعلق ہو جائے گا مجرمین سے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جو ترجمہ کر رہے ہیں حرام محرمہ، اس صورت میں یقولون کا فاعل ہو جائیں گے فرشتے، الملائکہ، مجرم نہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی فرشتے یوں کہیں گے بس حرام ہے تمہارے اوپر، حرام ہے کیا؟ یعنی اب تمہیں وہ بشرا، لا بشرا، وہ جو خوشخبری جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہاں کوئی خوشخبری نہیں سنائی دیں گی ان کے سامنے آئے گی، تو وہ فرشتے یوں کہیں گے حرام ہے تمہارے اوپر اب خوشی اور خوشخبری۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اس سے تم روک دیا گیا ہو، محروم کر دیا گیا ہو۔ حرام محرم، محرم کا مطلب محروم کیے گئے، تو تم اس سے محروم کر دیے گئے، اب تمہارے پاس خوشخبری کی کوئی چیز نہیں آ سکتی۔ دونوں معنی بن سکتے ہیں۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ اور یہاں ایک خیال یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی جو مجرم جن کو کہا گیا، آخر انہوں نے دنیا میں کوئی اچھائی بھی تو کی ہوگی۔ چلو بھائی سب نے اگر نہ کی تو کچھ تو وہ ہیں کہ جن میں کچھ اچھائیاں کرنے والے ہیں۔ بعض لوگ جو ہیں غریبوں کی مدد کرتے ہیں، بیواؤں کی دستگیری کرتے ہیں،
ہوٹل اور سرائے اور مسافر خانے بنا دیتے ہیں، ہسپتال بنا دیتے ہیں بیماروں کی جس میں علاج مفت ہوتا ہے، اس طرح کے بڑے کام کرتے ہیں. تو یہ سب کے سب محض اس لیے کہ ان کا ایمان نہیں ہے. ان کی ساری نیکیاں کیا ہوں گی آخر؟ نیک تو ہیں تو ان کو مجرم کیسے کہا جائے؟ اس کو فرما رہے ہیں وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ. ٹھیک ہے، وہ نیکیاں جو ہیں وہ آئیں گی. قدمنا، وہ ہم ان کے اوپر توجہ کریں گے ان چیزوں پر کہ جو انہوں نے دنیا میں کچھ کام کیے ہیں، ان پر ہم توجہ فرمائیں گے. لیکن کیسی توجہ ہوگی؟ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، غبار اڑنے والا. ہبا اور منصور پراگندہ. منصور کہتے ہیں جو پریشان ہو، یعنی اس کی کوئی سمت جانے کی نہیں. جب پریشان ہوتا ہے تو کدھر کو جاتا ہے؟ کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے. یہی ہے منصور، یعنی بکھرا ہوا ہونا. ہبا غبار کو کہتے ہیں، مٹی کا غبار. تو فرمایا کہ ہم ان کو ایسا کر دیں گے کہ جیسے غبار اڑتا ہوا. تو اڑتے ہوئے غبار کی طرح سے، اڑتے ہوئے غبار کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا. سمجھ میں آیا؟ اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں. یہاں سے ہوا اڑی تو یہاں سے وہاں لے گئے، وہاں سے ہوا نے دھکیلا تو وہاں چلے گئے، وہاں سے ہوا نے دھکیلا تو وہاں چلے گئے. ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں. پتھر جو ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی ٹھکانہ ہوتا ہے. یہاں رکھا گیا تو وہیں رکھا ہوا ہے. لیکن غبار جو ہے اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں، وہ ہوا میں اڑ جاتا ہے. تو فرمایا کہ ہم اس کو ہوا میں اڑا دیں گے. ہباء منصورا، اڑتی ہوا بنا دیں گے. یعنی مطلب اس کی بیس کیا تھی؟ ان اعمال کی کوئی بیس نہیں ہے. تو ٹھہرے کہیں پر؟ اعمال کی بیس ہوتی ہے ایمان. کیوں؟ دیکھیے ایک مثال میں دیتا ہوں ایمان اور اسلام کے لیے، ایمان اور اعمال کے لیے. درخت کس کو کہتے ہیں؟ آپ تصور کریں درخت کا. تصور کرنے کے ساتھ ہی کیا بات آئے گی؟ جڑ ہے جو زمین کے نیچے، تنا ہے زمین کے اوپر، اور اس تنے کے ساتھ میں شاخیں ہیں اور اس شاخوں پر پتے لگے ہوئے ہیں. یہی ہوا نا درخت؟ اچھا صاحب، اگر اوپر سے تنا کاٹ دو تو درخت کہیں گے آپ اس کو؟ درخت تو پھر بھی نہیں ہوا. جڑ تو بے شک ہے، مگر تنا جب آپ نے بالکل کاٹ دیا زمین کے اوپر سے تو اب آپ اس کو درخت نہیں کہہ رہے. یہ کہیں گے درخت کی جڑ رہ گئی، مگر درخت نہ کہیں گے. اسی طرح سے اگر کوئی شخص اس درخت کو جڑ سے کاٹ کر لے جا کر الگ کہیں رکھ دے، یہ ٹھہرے گا؟ یہ درخت ٹھہر سکتا ہے؟ یہ درخت یہ تو ٹھہر نہیں سکتا. اگر کسی طرح سے آپ سہارے دے دے کر اس کو ٹکا بھی دیں، ایک ہوا کا جھونکا آئے گا اس درخت کو گرا دے گا. اس لیے اس کی جڑ نہیں ہے. ٹھیک یہی صورت ایمان اور اعمال کی ہے. ایمان کی جگہ ہے قلب، اعمال کی جگہ ہے اعضاء، یہ جو ظاہر میں ہے. تو اگر دل میں ایمان ہے تو اعمال کی بیس ہے. یہ اعمال کا ٹکاؤ ہوگا، ٹھہرے رہیں گے، ان کا کوئی وجود ہوگا پائیدار. لیکن اگر ایمان نہ ہو تو جیسے وہ درخت نہیں ٹک سکتا جس کو بے جڑ کے آپ نے کر دیا ہے، اسی طرح سے اعمال بھی نہیں ٹھہر سکتے. یہ اسی طرح سے ایمان محض ہے کسی کے پاس لیکن اعمال نہیں، تو یہ ایسے ہی جیسے درخت کی جڑ ہے لیکن اس کے تنا غائب اور اس کی شاخیں کچھ بھی نہیں، تو اس کو درخت نہیں کہیں گے. ہاں یہ کہہ دیں گے کہ درخت کی جڑ ہے. تو ایمان جو ہے اس کا دل ہے، اس کی جگہ ہے دل، اور اعمال کی جگہ ہے. اسی لیے کیوں جڑ کہاں ہوتی؟ اندر، اور تنا کہاں ہوتا ہے؟ اوپر. تو ظاہر میں اعمال ہیں، باطن میں ہمارے ایمان ہے. اس لیے میں نے یہ مثال دی ہے. تو ان اعمال کی جو کفار کرتے ہیں دنیا میں، اس کی کوئی بیس نہیں ہوتی، وہ بے جڑ کے درخت ہوتے ہیں. اس واسطے ان کے ٹھہرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. فرمایا کہ فجعلناہ ہباء منصورا، ہم ان کو ایک اڑتا ہوا غبار بنا دیں گے. اصحاب الجنۃ یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا. اس کے مقابلے میں کیونکہ قرآن شریف کا معمول یہی ہے شروع سے آخر تک کہ وہ دو گروپ ہیں، حق کے ماننے والے اور نہ ماننے والے، دونوں کو کمپیئر کرتا ہوا چلتا ہے. تو یہاں جب مجرموں کا ذکر آیا تو اس کے مقابلے میں مخلصین کا بھی ذکر آنا تھا. فرما رہے ہیں کہ جنت والے اس دن اچھے ہوں گے اپنے ٹھکانے کے اعتبار سے. مستقر، جائے قرار، جو ٹھکانہ ہے اس اعتبار سے بھی اچھے ہوں گے، اور جو جائے مقیلہ کا ترجمہ یوں کیجئے کہ جائے قرار تو کیجئے مستقر، اور اس کا ترجمہ بھی مقیلہ کا ٹھکانہ ہی کر لیجئے. اصل میں مقیل کس کو کہتے ہیں؟ قیلولہ سے ہے. قیلولہ جانتے ہیں؟ قیلولہ کس کو کہتے ہیں؟
امریکہ میں آگے سب بھول گئے۔ نیپ جانتے ہیں؟ ہلکی سی نیند لے لینا، اس کو قیلولہ کہتے ہیں، جو سنت ہے۔ دوپہر کو کھانا کھا لینے کے بعد تھوڑی